قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف مخلوق انسان پیدا کیا، پھر ہماری تخلیق بہترین امت محمدیہ میں کی۔ ان درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، سابقہ جمعہ کے اندر ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعہ پہ بات کی تھی کہ ان کو جنت میں داخل کیا گیا، ایک پودے کے قریب جانے سے اس کو کھانے سے منع کیا گیا، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، پھسلایا، انہوں نے پودا کھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ اترنے کا حکم دے دیا اور ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنے کا کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ مطلب کہ مسٹیک، غلطی ہو جانے کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں نے، قرآن میں تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، قالا، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے اپنے رب سے کلمات کو سیکھا اور فوراً اپنی غلطی کا ازالہ کروایا، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور توبہ کی۔ یہاں پر سب سے مین نقطہ جو ایک مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نبی نہ کسی ولی اللہ کے۔ فتلقى آدم من ربه، ڈائریکٹ اللہ سے کلمات کو سیکھا اور اللہ نے فتاب علیہ، یہ نہیں کہا کہ میں تیری توبہ کو ڈائریکٹ قبول نہیں کروں گا، کسی کا واسطہ چاہیے، نہیں، فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر پہلی غلطی کرنے والا انسان ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے، ہماری بھی اللہ پکار کو ڈائریکٹ سنے گا اور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ وہی، انہ، بے شک وہ اللہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تاکید کے لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہوا ضمیر لا کے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی توبہ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بخشش کے لائق نہیں ہے، کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی گناہوں، انسان کے گناہوں پہ قلم پھیرنے والا نہیں ہے، کسی اور کے در پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، وہی صرف اور صرف اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ کیا جو آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ کے سامنے کی تھی، فرمایا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ فوراً اللہ کے دربار میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں پھر اس گناہ پہ اصرار کر جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، فلاں کی بات، فلاں کا قول، اس کے سامنے قرآن کی آیت، حدیث پیش کی جائے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے، اس کے باوجود ہم اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں آدم علیہ السلام کے قصہ میں دیکھے جب انہوں نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً اپنے گناہ کو تسلیم کیا، یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اس پودے کو کھا کے، اگر اے اللہ تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم کو رحم نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اور پھر ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کو مخاطب کر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی ان کو بتلا دے، سورۃ زمر آیت نمبر 53 ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، طریقہ بتلایا معافی کا، اے نبی ان کو بتلا دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، صراط مستقیم سے اتر چکے ہو، پٹری سے ہٹ چکے ہو، غلطی گناہ جرم سرزد ہو چکا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو ایک گناہ پہ نا امید ہو کے بیٹھ گیا، شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا، امیدیں چھوڑ دی، پلٹ آ واپس اللہ کے دربار میں آ جا، پیشانی کو جھکا لے، ہاتھوں کو اٹھا لے، آنسو بہا لے، اللہ تیرے ایک نہیں سارے گناہوں کو معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ پھر آگے کہا انہ هو الغفور الرحیم، صرف اور صرف وہ رب رحمان ہے جو تجھے معاف بھی کر سکتا ہے اور تیرے گناہوں کو بخش کے تجھ پہ رحم بھی کر سکتا ہے۔ پھر حکم دیا وسارعوا الی المغفرۃ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، گناہ ہو جانے پہ انتظار مت کرو، تمہیں تو اپنی زندگی کے ایک مائکرو سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، کب تیرا ناتا دنیا سے کٹ جائے، تو گناہ کرنے کے بعد کیوں کھڑا انتظار کر رہا ہے؟ سارے الی مغفرت، اتارا نا آدم علیہ السلام کو، اماں ہوا کو، کہا بھی تو نکل جاؤ، فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، اترنے سے پہلے کہا، یہ جو دعا مانگی نا انہوں نے، یہ اترنے سے پہلے مانگ دی تھی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اور 24 میں پھر اللہ نے حکم دیا، یہاں اللہ نے آیت نمبر 23 میں اللہ نے یہ دعا ذکر کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کا تذکرہ آگے فوراً اللہ نے کہا فَاهْبِطُوا مِنْهَا فَاهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہاں توبہ قبول ہوگی، فتاب علیہ، قبول کر لی اللہ نے توبہ، لیکن زمین پہ جانا پڑے گا، ایک مقررہ وقت تک وہاں اپنی سزا اور جیل کاٹنی پڑے گی، وقت گزارنے کے بعد پھر واپس آ جانا۔ وہ توبہ کی قبولیت، توبہ قبول ہونے کی وجہ سے دوبارہ جنت میں جانے کی بشارت تھی کہ وقت گزارو، جو پابندیاں ہوں گی ان کو پورا کرو، جو انعامات ہوں گے ان کو وصول کرو، پھر آ جاؤ دوبارہ جنت میں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف مغفرت میں جلدی کرو، لیٹ مت کرو، تمہیں اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ کا نہیں پتا کہ کب ختم ہو جائے۔ دراصل یہ توبہ دنیا کے الفاظ میں سمجھاؤں تو انکرمور ہے، جس طرح ایک طالب علم پیپر حل کرتا ہے نا، پیپر حل کرتے کرتے اس میں مسٹیک ہو گئی، تھوڑا جواب غلط ہو گیا، فوراً اپنے بیگ سے اپنی جیب سے ریموور نکالتا ہے اور اس کو مٹاتا ہے۔ تیری زندگی کا پیپر، آخرت کا پرچہ، تیرا نامہ اعمال، تیرے گزرتے ہوئے شب و روز، اس میں مسٹیک آئی، غلطی آئی، نافرمانی ہوئی، فوراً نکال ریموور، ریموو کر اس کو۔ اگر چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر اللہ نے موقع دیا ہے، دوبارہ پڑھ اپنے پیپر کو، یومیہ اعتبار سے، ماہانہ اعتبار سے، سالانہ کا شیڈول چیک کر۔ جس طرح ایک طالب علم پیپر کمپلیٹ کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد سارا پیپر دوبارہ پڑھتا ہے، مسٹیک کو ریموو کرتا ہے، پھر کریکٹ کر کے درست کر کے اس کا جواب لکھتا ہے، تجھے بھی رب نے اختیار دیا ہے، اپنے روزانہ کی زندگی شام کو چیک کر، جو غلطیاں ہیں ان کو ہاتھوں کو اٹھا، اللہ کے سامنے آنسو بہا، وہ تیرے آنسو تیرے ریموور کا کام کریں گے، تیرے اس نامہ اعمال سے، تیرے آخرت کے پرچہ سے مٹ جائیں گے گناہ، پھر تجھے کریکٹ کر کے لکھنے کی ضرورت نہیں، رب اس جگہ پہ، اس گناہ کی جگہ پہ ایٹومیٹکلی نیکی درج کر دے گا، پھر تم مزید نیکیاں کر کے اپنے نامہ اعمال میں ایڈ کروا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی طرف، مغفرت کی طرف۔
اپنے روزانہ کے پیپر کو چیک کر، ماہانہ پیپر کو چیک کر. جس طرح شیڈول ہے نا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، ان کو روزانہ چیک کر کہ یہاں کہاں کہاں مسٹیک ہوئی ہے، اس کو میں نے ختم کروانا ہے. جو ماہانہ کی ترتیب سے کام ہے ان کو ماہانہ کے طور پہ چیک کر. جو سالانہ ہے، جیسے ذمہ دار ہے، سال کے بعد فصل آتی ہے، دکاندار تاجر ہے، سال کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے. جو سالانہ کام ہے ان کو سالانہ چیک کر. جو مسٹیک اور غلطیاں سابقہ گزر چکی ہیں ان پہ ریموول پھیر، ان کو مٹوا لے. آج موقع ہے مٹانے کا. دنیا کے پیپر میں ری چیکنگ ممکن ہے. ابھی آیا نا میٹرک کا رزلٹ، کتنی تعداد میں لینے لگی ہیں اسمبلیوں کی، کتنے طلب علم فیل ہوئے. یہ سابقہ کرونا کے پیپروں کا نتیجہ ہے. 2 4 پیپر دیے، رزلٹ آ گیا. پیپر نہ ہوئے، اگلی کلاس میں بٹھا دیا، اب آ گیا رزلٹ سامنے. بہرحال بتانے کا مقصد کہ دنیا کے پیپر میں سپلیمنٹری ممکن ہے. تو اپنے پیپر کو ری چیک کی درخواست دے سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تیرا آخرت کا پیپر نہ وہاں سپلی ہوگی نہ وہاں تو ری چیک کی درخواست دے سکے گا، کیونکہ وہ اس عادل کا نظام ہے جو رب کائنات ہے. پیپر وہاں چیک ہو رہے ہیں جہاں رب کائنات کی نگرانی ہے. تیرے نامہ اعمال وہاں دیکھے جا رہے ہیں جہاں رب کائنات دیکھ رہا ہے. دنیا میں تیرے پاس موقع ہے. اپنے پیپر کو دوبارہ پڑھ، توبہ کر، گناہوں کو معاف کروا. اگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اماں ہوا سے غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. تجھے سبق ہے آدم علیہ السلام کے اس واقعہ سے. غلطی ہوئی، فوراً تو بھی آ جا، پلٹ اللہ کے سامنے، فوراً اپنی زبان سے پکار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج ہمارے اوپر کتنے عذاب ہیں، کیوں آتے ہیں عذاب؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 126 میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو سال میں 1 بار یا 2 بار آزماتے ہیں؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 126 پڑھ کے دیکھنا ذرا، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھنا. اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ہم سال میں 1 بار یا 2 بار ان کو جھنجھوڑتے ہیں، عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان پہ آزمائشیں نازل کرتے ہیں. ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے. لا یذکرون، یہ نصیحت نہیں حاصل کرتے. اسی لیے تو پھر اللہ نے 2 بار چھوڑ کے 3 4 5 ہاف درجن ایک سال میں اللہ نے ہمارے اوپر آزمائشیں نازل کر دی. دیکھ لیں ذرا شمار کریں تو دیکھیں سال کے ابتدا میں کیا تھا، قحط سالی، بارشیں نہیں تھی. گندم کی فصل وزن میں کمی کے شکار کیوں ہوئی تھی کہ بارشیں نہیں ہوئی. بارشیں نہ ہونا اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب. پھر ساتھ ہی مہنگائی آ گئی، ایسی مہنگائی جس نے لوگوں کی کمر توڑ دی. کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا؟ مہنگائی کا عذاب ختم نہیں ہوا، اللہ نے جانوروں پہ بیماری نازل کر دی. کیا یہ عذاب نہیں تھا؟ سڑک کے ساتھ جاتے جاتے بندے کی آنکھیں تک جاتی ہیں، جانور مرے پڑے ہیں. جا کے دیکھو دیہاتوں میں کسی کثیر تعداد میں. ابھی وہ ختم نہیں ہوا، ٹلا نہیں عذاب. اللہ نے سیلاب بھیج دیا، 4 عذاب. ابھی 7 ماہ 8واں ماہ جا رہا ہے، اللہ نے 8ویں ماہ تک تمہیں 4 عذابوں میں مبتلا کر دیا. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ہم سال میں 1 بار یا 2 بار آزماتے ہیں. 1 بار اللہ نے عذاب نازل کیا، 2 بار عذاب نازل کیا، ہم نے توبہ نہیں کی، نصیحت نہیں حاصل کی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تیسرا بھی آ رہا ہے، چوتھا بھی آ رہا ہے. یاد رکھنا مستقبل قریب کے اندر پاکستان میں انتشار فساد کا عذاب مسلط ہونے والا ہے. جو صورتحال کنڈیشنز ان علاقوں کی سیلاب زدگان کی ہے، وہ جو کنڈیشن جو حالت ہمارے حکمرانوں کی ہے، آنے والے وقتوں میں تجزیہ نگار یہ بات لکھ چکے ہیں. حقیقت اللہ جانتا ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس پاکستان میں مستقبل قریب کے اندر انتشار فساد، لڑائی جگہ، قتل و غارت، یہ عذاب مسلط ہونے والا ہے.
کرنے کا کام کیا ہے. ثم لا یتوبون، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس زمین کے سیلاب کو خشک کرنا چاہتے ہو رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا تمہیں اپنی آنکھوں میں سیلاب لانا پڑے گا. چاہتے ہو کہ یہ زمینیں دوبارہ آباد ہو جائیں، چاہتے ہو یہ فصلیں دوبارہ اسی طرح لہلہاتی نظر آئیں، تو آؤ پلٹ آؤ. سورۃ توبہ آیت نمبر 126 تمہیں جھنجھوڑ رہی ہے، پکار رہی ہے. ثم لا یتوبون، عذاب تو آتے ہیں، آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن تم نے توبہ کی، آنکھوں سے آنسو بہائے. تم نہیں چاہتے کہ تم سے عذاب ٹل جائے، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے. پھر اللہ عذاب پہ عذاب، سال میں 2 بار نہیں، 4 بار، 6 بار، 8 بار آتا رہے گا، مسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، یک کے بعد دیگرے. ایک ختم نہیں ہوگا، رب دوسرا بھیج دے گا. کیوں؟ لا یتوبون، یہ تو توبہ ہی نہیں کرتے. لا یذکرون، یہ تو نصیحت نہیں پکڑتے. ان کو دیکھا مارکیٹیں ویران ہو گئی، اجاڑ دی گئی، بند پڑی ہیں، پانی میں سامان غرق ہو گیا، لیکن ہم اذان کے باوجود پھر اپنی دکان کھلی رکھتے ہیں. لا یذکرون، نصیحت نہیں نہ پکڑی ہم نے. پھر کیوں نہ آئیں گے عذاب؟ کیوں آتے ہیں عذاب؟ سورۃ سجدہ پکار اٹھی، آیت نمبر 21 اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو بڑے قیامت کے عذاب، آخرت کے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم، ہم ضرور بے ضرور، دو تقیدیں اللہ لے کے، لام بھی تقید کا، نون ثقیلہ بھی تقید کا. اللہ کہتا ہم البتہ ضرور بے ضرور، ضرور بے ضرور ہم چکھائیں گے ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے. یہ کہتا بہت بڑا سیلاب آیا تھا، لوگ 2010 کے سیلاب کو بھول گئے. ہاں تباہی ہوئی ہے، 2005 کی تباہی لوگ بھول چکے ہیں. اتنی تباہی پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنی اس سیلاب میں ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا تھا. سورۃ سجدہ آیت نمبر 21 کہہ رہی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. تم بڑے عذاب کو نہیں جانتے وہ کیا ہوگا، جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، جہاں پر ری چیکن کی اجازت نہیں ہوگی، سپلیمنٹری ممکن نہیں ہو سکے گا. وہاں بھی انسان بڑی خواہشات کرے گا، یا اللہ ایک موقع دے دے. لگے گا نہیں، وہ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے تھے، کبھی 500 وولٹ کا جھٹکا، کبھی 1000 وولٹ کا جھٹکا، کبھی تیرا سامان غرق ہو گیا، کبھی تیری جداد ساری خراب ہو گئی، کبھی تیرے اہل و عیال پانی میں ڈوب گئے. تم نے سمجھا کیوں نہیں؟ وہ اللہ نے اسی لیے تو بھیجے تھے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئے. لیکن سیلاب آیا، دھوپ کی وجہ سے پانی خشک ہو گیا، مہینوں لگے، تیری آنکھ میں ایک قطرہ بھی نہ آ سکا. اگر تو سیلاب کے آنے سے لے کر اب تک میری آنکھ سے آنسو بہہ چکے ہیں، میں نے اپنی گناہوں کی توبہ کروا لی ہے، تو میں بڑا خوش قسمت ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں میں. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر سیلاب کے آنے سے لے کر، مہنگائی کے بڑھنے سے لے کر، جانوروں کی اموات کے ہونے سے لے کر اب تک میری آنکھ سے آنسو نہ نکل سکا، میرے ہاتھ بلند نہ ہو سکے، میری پیشانی زمین پہ ٹک کے اللہ کو نہ پکار سکی، تو رب کعبہ کی قسم مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی انسان نہیں. اللہ جھنجھوڑے انسان پلٹا، اللہ جھنجھوڑے انسان توبہ کر لے، اللہ جھنجھوڑے انسان نصیحت حاصل کر لے. لیکن میں کہوں نہیں، بڑا نقصان ہوگا، دنیا تباہ ہوگی، دنیا تباہ ہوگی. میں نے کیا نصیحت حاصل کی؟ میں نے توبہ کی. کیا میں نے ان آزمائشوں کی وجہ سے اپنا کوئی ایک گناہ اللہ کے سامنے چھوڑنے کا وعدہ کیا؟ کوئی ایک گناہ جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تھا، تو نے وعدہ کیا ہو یا اللہ یہ آزمائشیں انسانوں کے ناقابل برداشت ہیں، ہماری استطاعت نہیں ہے، میں تجھ سے ایک بندہ ناچیز ہونے کے ناطے تجھ سے آج وعدہ کرتا ہوں یا اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا تھا، آج کے بعد رب رحمان تجھ سے وعدہ ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا.
اگر تو کیا ہے تو میں خوش قسمت ہوں، اگر نہیں کیا تو میں بڑا خسارے کا سودا کر رہا ہوں اللہ سے۔ کوئی ایک نیکی پکڑی ہو کہ یا اللہ ان ازمائشوں کو قابل برداشت نہیں ہے ہمارے، آج کے بعد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں فرضی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا تباہ ہوتی ہے، اور جب ہو گئی نا تباہ ان کی دنیا، کروڑوں میں کھیلنے والے آج زمین پہ بیٹھے ہیں، اے سی کے نیچے سونے والے جن کی پیشانی پہ ایک قطرہ پسینے کا نہیں آیا کرتا تھا، آج مچھروں کی بنبناہٹ میں راتیں گزار رہے ہیں۔ اٹھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کوئی ایک گناہ مستقل چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کر، کوئی ایک نیکی پکڑ کہ یا اللہ آج کے بعد یہ نیکی نہیں چھوڑوں گا، مستقل کروں گا۔ مہینے کے بعد تو مجھے اتنے دیتا ہے، میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس میں سے 1%، 2%، 5% یا اللہ تیرے رستے میں فی سبیل اللہ دیا کروں گا۔ کوئی ایک وعدہ تو اللہ سے کر لو۔ یا اللہ میری یہ سستی تھی، میرا یہ گناہ تھا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج یہ نہیں کروں گا۔ میں دودھ کا کاروبار کرتا تھا، پانی ملاتا تھا، آج کے بعد میں نہیں ملاؤں گا۔ میں دکاندار تھا، تجارت کرتا تھا، میں کبھی کبھی جھوٹ بول کے سودا بیچ، یا اللہ آج کے بعد وعدہ ہے تجھ سے میں اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کوئی ایک گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ کرو۔ اور مائیں بہنیں جو پردہ نہیں کرتی تھی اللہ سے وعدہ کرے، آج دیکھ لو کتنی مائیں بہنیں پانی کی نظر ہو گئی، کتنی مائیں بہنیں آج آسمان کی چھت نیچے بیٹھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں کرنا پڑتا، جا تجھ سے تیرا گھر بھی چھین لیا جائے گا۔ نہیں رہنا چاہتی تو چار دیواری میں، بازار کی رونق بننا چاہتی ہے، چل تیری چار دیواری میں اللہ پانی میں غرق کر دے گا۔ کوئی ایک اللہ سے وعدہ کرے مائیں اور بہنیں، یا اللہ آج کے بعد پردے کے بنا گھر سے نہیں نکلو گی۔ یہ ماں بہنوں میں نمازوں کی بڑی سستی ہے، بڑی سستی ہے۔ مرد تو پھر بھی چلو مسجد میں آگے کوئی لے آیا، گزرتے گزرتے پڑھ لی، اور مائیں اور بہنیں عورتیں نمازوں میں اتنی سست ہیں، ظہر اثر کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، مغرب پڑھ لی، عشاء نیند میں چلی گئی، فجر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے۔ جو پڑھتی ہیں ان کی بات ہے، جو پڑھتی نہیں وہ تو ویسے ہی چھوڑ دی نا۔ نماز کو اس کے وقتوں میں پڑھنا شروع کرو۔ یا اللہ بڑی سستی تھی نمازوں کی، لیٹ پڑھتا تھا، پڑھی نہیں جاتی تھی، آج تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں ان ازمائشوں کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمارے اوپر سیلاب نہ بھیجنا۔ یہ بارشیں پھر بتائی جا رہی ہیں، ستمبر کے اینڈ میں دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یا اللہ یہ ہم پہ نہ لانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کروں گا۔ کوئی ایک وعدہ تو اللہ سے کر تاکہ تجھ پہ آنے والا عذاب بھی اللہ ٹال دے۔ انسان ہے نا، نسیان سے نکلا ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اماں ہوا سے ہوئی تھی، مردوں سے بھی ہوں گی، عورتوں سے بھی ہوں گی، بچوں سے بھی ہوں گی، جوانوں سے بھی ہوں گی، لیکن غلطی کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ کہنا یہ ہے انسانیت۔ اور غلطی کر کے ڈٹ جانا، میرے امام کی بات، میرے مولانا کی بات، قرآن کو پسے پشت، حدیث کو پسے پشت، اللہ کے فرمان کو پسے پشت، یہ ہے شیطانیت۔ الفاظ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن شیطانیت ہے۔ کہا تھا نا اللہ نے وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ کی بات کا انکار کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا۔ آج تیرے سامنے قرآن سنایا جائے، نبی محمد کا فرمان سنایا جائے، تو کہ نہیں میں فلاں کی بات کو لوں گا، میں قرآن کو نہیں سنوں گا، میں حدیث کو نعوذ باللہ نہیں سنوں گا، تو رب کعبہ کی قسم پھر تو اور شیطان قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے ہوں۔ کیٹیگری ایک ہے، سٹیٹس ایک ہے، انکار ایک ہے۔ اس نے رب رحمان کی بات کا ڈائریکٹ انکار کیا تھا، تو نے قرآن جو رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تو نے اس کا انکار کیا۔ غلطیاں ہو جانا ممکنات میں سے ہے، غلطیوں پہ اللہ سے توبہ کرنا یہ انسانیت ہے، ڈٹ جانا
نہ توبہ کرنا، غلطی پہ غلطی کرتے جانا، یہ شیطانیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی نفس بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون، اللہ کی قسم اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو اللہ تم کو لے جائے گا، تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، وہ بخشش مانگیں گے اللہ سے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پیشانی کو زمین پہ ٹکائیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، پھر ان پہ سیلاب نہیں آئیں گے، ان پہ زلزلے نہیں آئیں گے، ان پہ مہنگائی کے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے، ان پہ کرپٹ حکمران مسلط نہیں ہوں گے۔ ہماری خامی یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ہم اس پہ ریموور نہیں کرواتے، اس کو ختم کروا کے اس کی جگہ نیکی نہیں لکھوا سکتے، پھر عذاب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2759 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ شام کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والوں کو معاف کر دے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، پھر اللہ صبح دن کے ٹائم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا آئے جس نے رات کے اندھیروں میں توبہ گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ایک دن کا پیکج نہیں ہے، ہفتے کا نہیں ہے، مہینے کا نہیں ہے، سالانہ نہیں ہے، تیری زندگی تک نہیں ہے، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ ہر روز اللہ شام کو بھی آتا ہے، بندو آؤ معافی مانگ لو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر اللہ دن کو آتا ہے کہ آ بندے رات کے اندھیرے میں جو تو نے گناہ کیے تھے آ تو معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم یہی لوگوں کا اعتراض ہے مجھ پہ، مولانا صاحب تم مسئلے بڑے سخت کرتے ہو، وہ تھوڑی نرمی بھی کر دیا کرو، تو بھائی چور کی داڑھی میں تنکا تو ہوتا ہے۔ اب یہ فضیلت والا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ شام کو بھی آتا ہے اور بخشش کی التجائیں کرتا ہے، بندے آ بخشش مانگ، اللہ صبح بھی آتا ہے بخشش کی التجائیں کر رہا ہے، اور بندے آ معافی مانگ میں تجھے معاف کروں۔ اب جو معافی نہیں مانگتا نا وہ کہے گا مولانا صاحب تم نے بڑا سخت مسئلہ کیا، کیونکہ اس کی داڑھی میں تنکا ہے، اس میں خرابی ہے۔ اب جو بندہ اللہ سے التجا کرنے والا، توبہ کرنے والا، روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ اپنے گناہوں کو مٹوانے والا ہے، وہ کہے گا ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی گئی ہے۔ اپنے کردار کو بدلو، اپنے اعمال کو درست کرو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اس پہ مت آؤ۔ مسائل دونوں طرح کے بیان کیے جاتے ہیں لیکن ہمیں نیگیٹیوٹی والے نظر آتے ہیں، پازیٹیوٹی ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں عمل نہیں کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے نماز نہیں پڑھی تو یہ ہوگا، اب جو نہیں پڑھتا وہ کہے گا بڑا سخت مسئلہ بیان کیا گیا، جو پڑھتا ہے وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑی فضیلت والی بات کی گئی۔ اپنے کردار کو بدلو، آج موقع ہے اعمال کا بھی حساب کتاب نہیں ہو رہا، کل سانسیں بند ہونے کے بعد اعمال کا موقع، اصلاح کا موقع، توبہ کا موقع، گناہوں کو ریموو کروانے کا موقع رب کعبہ کی قسم نہیں ملے گا، پھر صرف حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، فرشتے سوال کریں گے تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے ان اللہ عز و جل جعل بالمغرب بابا عرضها مسیرۃ 7 عام للتوبہ، فضیلت والی بات ہے سننا، آج مسئلے تھوڑے نرم ہیں۔ مغرب کی طرف اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے جس کی مسافت 70 سال ہے، 70 سال چوڑائی ہے اس کی۔ اللہ اس دروازے سے توبہ قبول کر رہا ہے بندوں کی، توبہ آ جا بھی تو بھی انٹر ہو، تو بھی آ جا بھی توبہ کی ہے، آ جا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو نے توبہ کی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، آنسو بہایا، تو بھی اس دروازے سے اللہ تجھے معاف کر دیا، تو بھی بخشا گیا، تو بھی بخشا گیا، تو بھی بخشا گیا۔ حتی لا یغلق حتی تطلع الشمس من قبلہ، وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میرا مغرب سے سورج طلوع کب ہونا ہے؟
جب میری سانسیں بند ہوں گی، میرا مغرب سے سورج طلوع ہو چکا ہے، میرے لیے قیامت آ چکی ہے، کیونکہ میرا دنیا کا وہ ٹائم، وہ دورانیہ ختم ہو چکا۔ اگر تو میں نے توبہ کروائی ہے تو بڑا خوش قسمت ہوں، اور اگر میں یہی کہتا رہا کہ نہیں فتوے بڑے سخت ہیں، باتیں بڑی سخت کی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ میں بات سخت تھی تو اس کو دیکھ، یہاں قرآن اور حدیث کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑھا جاتا نا، کوئی قصے کہانیاں تو نہیں سنائے جاتے، کوئی واقعات سنا کے تمہیں دو چار راگ لگا کے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا جا رہا نا۔ قرآن یا حدیث، اگر میں قرآن کے علاوہ بولوں، حدیث کے علاوہ بولوں، رب کعبہ کی قسم تم میرا گریبان پکڑنے کا حق رکھتے ہو۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، منبر رسول ہے، یہاں پر کھڑے ہونے والا، بولنے والا، واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہلے جواب دے ہوگا، اس کے بعد سننے والے جواب دے ہوں گے کہ سنانے والا قرآن سناتا تھا، حدیث سناتا تھا، تم نے کس قدر اس پہ عمل کیا؟ ان سے بات کرو، ان سے بات کرو۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم اپنی اصلاح کریں۔ انبیاء کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، ہر نبی یہاں پہ آیا، اس نے آ کے اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی کہا تھا یا اللہ تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار، ایک حدیث میں 100 بار آتا ہے، 100 بار صبح 100 بار شام اللہ کے سامنے استغفار کرتے، روتے گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی تم تو معصوم من الخطا، تمہیں تو اللہ نے معاف کر دیا، تم بھی اتنی آہو زاری، آنکھوں سے آنسو، توبہ، استغفار، لمبی لمبی تہجدیں، پاؤں سوج جاتے، ورم پڑ جاتا، کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اور میں کہتا ہوں نہیں میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میرا گناہ نہیں، کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ گناہ، غلطیاں، زیادتیاں، کوتاہیاں، جرم، سرزد ہونا انسان سے ممکنات میں سے ہے، ہو جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، ذرا کبیرہ گناہوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کبھی کبھی آنسو بہا لیا کرے تاکہ آنے والے عذاب ٹل جائے۔ پھر ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کے اندر ہم کچھ باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ توبہ کے لیے کن کن شرائط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے خلوص نیت، نیت کا خالص ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات ہے نادانی میں ہونے والے گناہ فوراً توبہ کا، جیسے میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے، آدم علیہ السلام اما حوا کو کہا اتر جاؤ، اترنے سے پہلے فوراً انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ ہوا ہے فوراً پڑھ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربنا ظلمنا انفسنا۔ گناہ کی پہچان میں نے سابقہ جمعوں میں کہی، ماہا کا فی صدر، جو تیرے سینے میں کھٹ کے یطلع علیہ الناس، کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میں نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، یہ گناہ ہے، اس کی پہچان کر، ہو گیا ہے فوراً آ جا اللہ کے سامنے، توبہ کر لے، پھر ان گناہوں پہ ڈٹا مت رہ۔ فاستغفروا لذنوبہم، گناہ کیا اللہ سے توبہ کر، اللہ سے وعدہ کر یا اللہ یہ گناہ ہوا تھا تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، یہ وعدہ کر اللہ سے، پھر معافی ملے گی۔ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے اس حق تلفی کو معاف کروانا پڑے گا۔ حقوق العباد، بندوں کی تو ظلم کرتا رہے، زیادتیاں کرتا رہے، مال ہڑپ کرتا رہے، زمینوں پہ قبضے کرتا رہے، اور ان پیسے سے حج کرنے کے لیے جائے کہ میں ایسے پاک ہو جاؤں گا جیسے آج پیدا ہوا ہوں، رب کعبہ کی قسم تیرا ایک گناہ بھی پاک نہیں ہوگا جب تک حقوق العباد معاف نہیں کروائے گا۔ لوگوں پہ کیے ہوئے ظلم، زیادتیاں، ان کے مالوں کو ہڑپ کرنا، زمینوں کو کھا جانا، جب تک یہ معاف نہیں کروائے گا رب تیری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کے بعد مسلسل نیک اعمال کرنا، توبہ گناہ ہوا تھا اللہ کے سامنے توبہ کی، وعدہ کیا یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، ہم پہ عذاب مت بھیجنا، ہم پہ یہ نازل مت کرنا، سیلاب، یہ زلزلے، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں ہم پہ مت اتارنا۔ پھر اس کے بعد نیکیاں، تسلسل کے ساتھ نیکیاں کر، پھر تیری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ نا امید مت ہو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ مت سوچ کے شاید تمہاری میری توبہ قبول ہوئی۔
جب تیری شرائط پوری ہیں تو پھر نا امید نہیں ہونا. 3 صورتیں ہیں توبہ قبول ہونے کی. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، یہ مانگا تھا، مجھے تو ملا نہیں ہے، میری تو دعائیں رب سنتا ہی نہیں ہے، پھر میں جاتا ہوں. یہ وجہ ہے جو ہماری شرک کے اوپر ہمیں ابھارتی ہے. فلاں بابے کے پاس چلا جا، فلاں ولی اللہ کے پاس چلا جا، فلاں قبر پہ جا کے سجدے کر. اور بھائی 3 صورتیں ہیں توبہ قبول ہونے کی. سب سے پہلی صورت ہے جو تم مانگے گا رب تجھے دے دے گا. یہ پہلی صورت ہے تیری توبہ، تیری دعا قبول ہوگی. توبہ کی ہو، اولاد مانگنے کی ہو، رزق مانگنے کی ہو، مصیبت کو ٹالنے کی ہو، صحت یابی کی ہو، جو بھی تو دعا مانگے گا پہلی صورت ہے جو مانگے گا رب دے دے گا. دوسری صورت ہے جو تو مانگا تھا ملا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کو آنے والی مصیبت رب تجھ سے اس دعا کے بدلے میں ٹال دے گا. وہ مصیبت اس پہ جو آنی تھی، تو نے دعا مانگی، جو مانگا تھا نہیں ملا، لیکن آنے والی مصیبت رب نے ٹال دی. دوسری صورت ہے. تیسری صورت ہے ملا بھی نہیں، مصیبت بھی آن پڑی، ازمائش بھی آن پڑی، لیکن وہ دعا اگر شرائط پوری تھی، اخلاص سے مانگی تھی، رب تیری دعا کو محفوظ کر لے گا. قیامت والے دن تیرے اوپر آنے والی مصیبتوں کو رب ٹال دے گا. شرائط پوری کر، اخلاص سے دعائیں مانگ، اللہ ان 3 صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں تیری دعا کو ضرور قبول کرے گا. آخری شرط بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آخری شرط ہے تیرے مال کے اندر حرام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں نا کتنی اہم بات ہے، آج ہمارے اندر حرام حلال کی پہچان ختم ہو چکی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بس آ رہا ہے مال، آتا رہے، کہاں سے آ رہا ہے نہیں پتا، کیسے کمایا نہیں پتا. دودھ میں پانی ڈال کے فروخت کرے گا، وہ جتنا پیسہ پانی کا ڈال کے لے گا وہ حرام ہے. جھوٹ بول کے مال فروخت کرے گا، جتنا منافع جھوٹ کی وجہ سے آ رہا ہے حرام ہے. نماز کھڑی ہے، تو دکان پہ بیٹھا ہے، گاہک کو سامان دے رہا ہے، حرام ہے وہ تیری کمائی. اگر تیرے مال میں حرام شامل ہے رب تیری توبہ قبول نہیں کرے گا. او بھائیو آؤ، پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے بندے آ جا، توبہ کروا لے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی وقت ہے معافی کا. مرنے کے بعد پھر انسان کہے گا یا اللہ معاف کر دے، لگے گا نہیں اب نہیں. جب میں تجھے صبح بھی پکارتا تھا، شام کو بھی پکارتا تھا، مغرب کی طرف دروازہ تھا تو تجھے پکڑ پکڑ کے تجھے کہہ رہا تھا، رب کہہ رہا تھا آ جا اس دروازے سے گزر جا، توبہ کروا لے، نام لکھوا لے، لکھ لے یہاں پہ کہ تجھے توبہ کروا. نہیں، میں نہیں آ رہا تھا. اللہ تجھے پکار کے کہہ رہا تھا توبہ کروا لے، توبہ کروا لے، بندے بخشش کروا لے. تو نہیں مان رہا تھا، تو توبہ کی طرف آتا نہیں تھا. اب تو آ رہا ہے، میں نہیں مانوں گا. آج رب مان رہا ہے، ہم نہیں مان رہے. توبہ کرنے پہ مرنے کے بعد ہم کہیں گے یا اللہ توبہ کرنی ہے، لگے گا نہیں اب نہیں، اب چل تیرا انجام تیرے اعمال کے مطابق ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.